محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور مجھے اور آپ کو اپنے خطاب ذیشان سے نوازتے ہیں۔ حضرت کی آمد سے قبل دونوں ہاتھ اٹھا کر استقبالیہ نعرے لگاتے ہوئے نعرہ تکبیر۔ جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے، ہماری جماعت کے قائد نے اعلان فرمایا کہ بہت سے علماء کو پاکستان سے ویزے نہیں ملے ہیں، اسی طرح حضرت کا بھی ویزا ابتدائی طور پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا، اور پھر حضرت نے بڑی کوشش کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر جناب دستگیر میرا محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ عنایت، ان کی نظر کرم کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ ہم میں تشریف فرما ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جو دوست کھڑے بیٹھ جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عالمی ریاست اسلامی کانفرنس، عالمی ریاست اسلامی کانفرنس، حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری۔ بسم اللہ، ایک گھنٹہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ ایک بار نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی، سب سے پہلے میں اس کانفرنس کے منتظمین اور داعی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اتنی دور کی مسافت سے یہاں طلب فرمایا۔ بہرحال یہ غیبی تائید ہی تھی کہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ نہ تھا، مگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ویزا حاصل ہو گیا۔ بہرحال میں اس وقت آپ کے سامنے ایک دیے ہوئے خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اسلام کا نظام اطاعت۔ یہ ایک بہت ہی خشک موضوع ہے، لیکن مذہب کی اساس اور بنیادیں اسی موضوع کے اوپر قائم ہیں، اس لیے اس کی طرف غور سے سماعت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ رفیقان ملت، اس موضوع کے ضمن میں بنیادی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے آئیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کا نظام اطاعت کیا ہے، پھر یہ کہ وہ کن بنیادوں پر قائم ہے، پھر یہ کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے، پھر اس کے ساتھ یہ بھی
کہ اس نظام کی طرف سے چشم پوشی اور اعراض کرنے کے نتائج کیا مرتب ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ہی اجمال کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ ایک بار پھر لو لگا کر گنبد خضرا کی طرف درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان ملت، کسی بھی قوم کو لے کر چلنے کے لیے دنیا میں تین ہی قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں، یعنی کسی کی اطاعت کرنے کے لیے تین قسم کے اسباب اب تک ہماری نظر میں استقرائی طور سے آئے۔ ایک تو یہ کہ طاقت کے بلبوتے پر کسی سے اپنی غلامی کرا لی جائے، دوسرے یہ ہے کہ کوئی غرض اس سے ہماری وابستہ ہو کہ جس غرض کی بنیاد پر ہم اس کی اطاعت، غلامی اور اس کے حکم کی فرما برداری کریں۔ تیسری جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل کی عقیدت کسی کو کشاں کشاں کسی کے پیچھے چلنے پر مجبور کرے۔ اب ان تین طریقوں میں سب سے زیادہ مؤثر جس چیز کو میں نے بتایا، انسان کی فطرت بھی اسی کو قبول کرتی ہے اور جذبہ اطاعت بھی اسی پر ہی مبنی ہے۔ اس وجہ سے اطاعت عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی صحیح طور پر فرما برداری نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ دل کو کسی کا تابع کر دینا۔ طوع اور کرہ یعنی مجبوری میں کسی کے پیچھے چلنا، یہ کرہن آدمی کسی کی اقتدا کر رہا ہے، اور طوعاً جس کو اطاعت کہا جاتا ہے یہ دل کی لگن سے ہوتا ہے کہ نہ جانے حسن ہے یا عشق، بس اتنا جانتا ہوں میں، نہ جانے حسن ہے یا عشق، بس اتنا جانتا ہوں میں، مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذبے پنا۔ رفیقان گرامی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تلوار کے زور پر بھی دنیا میں اطاعت کرائی گئی ہے، لیکن اس اطاعت کا حال کیا یہ رہا کہ جس سے آپ نے اپنی فرما برداری کرا لی ہو، جس کو اپنے غلامی کے پھندے میں پھانس کے رکھا ہو، اس کا دل بھی آپ جیت چکے ہوں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں اس نے آپ کو غافل پایا، جہاں اس کو اتنا چانس ملا کہ آپ کی نظر سے وہ اوجھل ہو سکے، تو پھر وہ آپ کی اطاعت کا پھندا اپنی گردن سے باہر پھینک دیتا اور وہاں سرکشی کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ آپ دنیا میں نہیں دیکھتے کہ دنیا کے ہر ملک میں پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اسمبلیوں کے قوانین ملک میں نافذ کیے جاتے ہیں، مگر کیا قانون کی چوری اس ملک میں عام طور سے عقل مند لوگ بھی جاری رکھتے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ٹیکس ایک قانونی مطالبہ ہے حکومت کا، مگر ٹیکس کی چوری دنیا کے ہر ملک میں کم از کم 50% ضرور ہوتی ہے۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ طاقت کے بلبوتے پر آپ فرما بردار بنانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آفیسر مقرر کیے، انسپیکشن کرنے کے لیے انسپیکٹر رہ گئے، آپ نے حسابوں کی جانچ کے لیے کتنے پینل مقرر کیے، مگر اس کے باوجود بھی چوریاں ہو جاتی ہیں۔ مگر کیا معاملہ ہے
کہ زکوٰۃ کا بھی ایک قانون مسلمانوں کے اوپر نافذ کیا گیا. کوئی انسپکٹر نہیں ہے, کوئی آفیسر نگرانی نہیں کرتا, اس کے محاسبے کے لیے کوئی محاسب کمیٹی نہیں بنائی گئی, مگر دل کے اندر ایک انسپکٹر بیٹھا ہوا ہے جو ہمیشہ انسپیکشن کرتا ہے. قلب کی محاسبت انسان کو حساب لینے پر اور دینے پر مجبور کرتی ہے. اسی لیے فرما دیا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں, اسلام کی اصل اساس کس بات کے اوپر قائم ہے. ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سن لو, انسانوں کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اگر وہ تندرست و توانا ہے تو پورا جسم تندرست ہے, اور اگر وہ بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے. جانتے ہو وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب. سن لو وہ دل ہے. دل جو گھر خاص تھا ان کا نہ بنایا اس کو. دل جو گھر خاص تھا ان کا نہ بنایا اس کو. مسجد و دیر کے بنائے سے کیا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, نعرہ حیدری, فیضان امام احمد رضا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں, ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اس لیے اس من کو بنانے کی اور اس قلب کو سدھارنے کی طرف اسلام نے سب سے پہلے توجہ کی. چنانچہ میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. سبحان اللہ. اخلاقی خوبیاں ہاتھ پاؤں اور زبان آنکھ کان سے نہیں ہوتی ہیں, اخلاق کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اگر دل سنور جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں قابو میں ہوتی ہیں. دل اگر ٹھیک ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں بھی قابو میں ہوتے ہیں. دل اگر ٹھیک ہوتا ہے تو زبان پر بھی کنٹرول ہوتا ہے, انسان کے کانوں پر بھی کنٹرول ہوتا ہے. لیکن اگر دل بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام جسدی بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے آقا سرور کائنات نے اس کو معیار بنایا. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ التقویٰ ہاہنا. لوگوں, پرہیزگاری جس کو اطاعت اور بندگی کہا جاتا ہے وہ ہاتھ اور پاؤں میں نہیں ہے, وہ یہاں ہے, یہاں دل میں ہے. دل یہی جگہ ہے. مگر یہ دل سنورتا کیسے ہے, ذرا اس کو بھی سوچنا پڑے گا. یہ دل کے اندر یہ کیسے عقیدت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے, کس طرح سے یہ دل منقاد اور مطیع و فرما بردار بنا کرتا ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو رفیقان ملت, یہ آپ جب غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس میں بنیادی چیز خوف الہی اور عشق رسول ہے. کہ جب خوف خدا دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو خود انسان اطاعت کے جذبے کے لیے امٹ پڑتا ہے, اور جب عشق رسول ہوتا ہے تو کشاں کشاں اطاعت کی طرف چلا آتا ہے. لیکن خوف خدا اور عشق رسول بھی خامخواہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ کمالات رسول کے نظر نہ آ جائیں, اور جب تک کہ انسان رسول کے فیضان کرم کی بارش میں نہا نہ جائے, اور جب تک کہ انسان ان سے خوارق عادات دیکھ کر کے بالکل اپنے آپ کو حیرت میں محسوس نہ کر لے, اور جب تک کہ انسان اپنی عقل کو عاجز اور ساری توانائیوں کو ناتوانی نہ تصور کر لے, اس وقت تک وہ خوف خدا اور عشق رسول سے سیراب نہیں ہو پاتا. اس لیے اب یہ بات یہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئی کہ ہم نے اطاعت کی اصل بنیاد اس بات کو پایا
کہ انسان کا دل جب اللہ و رسول کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک انگیزی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کا دل خود اس کو برانگیختہ کرتا ہے کہ فلاں کام سے پرہیز کرو اور فلاں کام کو ضرور کرو، جان جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے سیدنا بلال حبشی کو ساری تکالیف کے برداشت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ کسی تکلیف کو تکلیف نہیں محسوس کر رہے تھے بلکہ ہر تکلیف کو راحت سمجھتے تھے، اور اپنے سینے پر سنگین ترین بہت ہی باوزن سلیں برداشت کی، تپتی ہوئی ریتیلی نہیں پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا، انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور دھوپ میں وہ دن بھر کتنے دنوں تک باندھ کر رکھے گئے مگر انہوں نے کبھی اف نہ کیا۔ آپ بولیں کہ وہ کون سا جذبہ تھا کہ عمار ابن یاسر کو اور ان کے باپ یاسر کو اور عمار کی ماں سمیہ کو آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں پر لیٹنے پر جس نے مجبور کیا تھا، وہ وہی چیز تھی جس کو ہم عشق رسول کہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت میں حاضری کے لیے ایک بار ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے دربان سے کہا، کیونکہ وہ خلافت کی کوئی خاص بزم اس وقت منعقد تھی اس لیے دربان مقرر کر دیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حضرت امیر المؤمنین سے اجازت طلب کر لو، اور خادم نے یا دربان نے آ کر جواب دیا کہ آپ حضرات تھوڑا انتظار کریں، حضرت امیر المومنین مصروف ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کو اجازت دیں گے۔ اتنے میں ہی یہ لوگ بیٹھے، جبکہ انتظار